السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ایکس پر سخت بیان، ادھر وزیر اعظم بھی احتجاجیوں کو سزا دلوانے کے لیے پرعزم۔ کیا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف میں عدم اعتماد کا گراف بڑھ رہا ہے، کیا سب ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور سوشل میڈیا پر مزید پابندیاں، ایکس کے بعد دیگر ایپس بھی نشانے پر۔ سیاسی مخالفین کا بیانیہ روکنا اپنی جگہ، لیکن عوام کا قصور کیا ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد آفٹر شاکس آج تک جاری ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف کے ناکام احتجاج کے بعد پارٹی میں الزامات اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب حکومت احتجاج کو ناکام بنانے کے بعد مستقبل میں ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے ٹھوس پلاننگ میں مصروف ہے۔ دونوں فریقین کو اپنے اپنے محاذ پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ احتجاج میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف 3 محاذ پر سٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1، پارٹی رہنماؤں میں اعتماد سازی کی کمی نظر آ رہی ہے۔ سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، بانی کے احکامات کی سب اپنی تشریح کر رہے ہیں، جس سے کارکن سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل پارٹی لائن ہے کیا۔ نمبر 2، سنجانی اور ڈی چوک احتجاج کہاں کرنا تھا؟ 9 روز بعد بھی یہ بحث جاری ہے، یہ پارٹی کی اصل پلاننگ کیا تھی؟ احتجاجی کارروائی کو کہاں روکنا تھا؟ قیادت کے بیانات میں تضاد ہے۔ ساتھ ہی احتجاج کی ناکامی کو پیچھے چھوڑ کر کارکنوں کی اموات پر کیسے فوکس کرنا ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کے بیانیے کا بڑا چیلنج ہے۔ تیسرا نمبر، بانی چیئرمین کی فیملی کا کردار احتجاج کے بعد کم نہ ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ جب کوئی فیملی ممبر بیان دیتا ہے تو اس بیان کی اہمیت سیاسی رہنماؤں سے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح حکومت بھی 3 محاذوں پر اسٹریٹجی بناتے نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1، احتجاج کو لیڈ کرنے والوں اور سرگرم کارکنان کے خلاف مقدمات میں تیزی آ رہی ہے۔ FIRs درج ہو رہی ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے میں گرفتاریوں میں بھی خاصی تیزی نظر آئی ہے۔ نمبر 2، پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل وار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے، جس کا کام فیک نیوز کو روکنا اور اس کو پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہے۔ نمبر 3، حکومت اقتصادی محاذ پر اپنی کامیابیاں گنوا رہی ہے تاکہ عوام کو احتجاج سے دور رکھا جا سکے۔ وزیر اعظم آئے کابینہ اجلاس یا کسی میٹنگ کے بعد جب میڈیا پر آتے ہیں تو معاشی کامیابیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ دونوں فریق 24 نومبر کے احتجاج کے بعد اپنا اپنا بیانیہ اور لاہے عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی بانی چیئرمین عمران خان کے ایکس ہینڈل سے ایک پیغام جاری کیا گیا، جس میں لکھا گیا کہ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں ہے، نہ وہ پیچھے ہٹیں گے نہ پاکستانی قوم۔ ان کے مطابق پرامن شہریوں کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اس پر ناظرین، سینیٹر فیصل واڈا نے جوابی پوسٹ کی اور لکھا کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ خود ٹویٹر ہینڈل نہیں چلا رہے۔ الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے ہی عمران خان کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے ٹویٹر کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی چیئرمین کی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہیں 50 گھنٹے سیل میں بند رکھا گیا، ان سے اخبار ٹی وی کی سہولت بھی واپس لے لی گئی۔ کافی سیاست رائیاں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ خان کی صحت کے بارے میں کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا ان کو کوئی ایسی دوائی دی جا رہی ہے کہ کوئی مینٹل حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے میں بات کر کے آج ہم نے ان کو یہ بتایا تو وہ اس پہ تو بالکل مسکرائے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ ہم نے ان کو کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں۔ انہوں نے کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں ورزش بھی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، کوئی 40-50 گھنٹے کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا، لیکن اخبار اور پی ٹی وی کی بھی ایکسس بند کر دی تھی۔ علیمہ خان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے عاطف خان کی بھی پوسٹ موجود ہے کہ فیملی کی ملاقات اس لیے نہیں کرائی جا رہی تاکہ بانی چیئرمین تک معلومات کی رسائی کو محدود اور کنٹرول کر کے مخصوص بیانیے کو باہر پھیلایا جا سکے۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں اس وقت شدید اعتماد سازی کا فقدان ہے۔ شاید سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے جو بانی چیئرمین سے ملتا ہے اپنی الگ ہی بات کرتا ہے۔ پارٹی لاہے عمل کو لے کر ایک لائن اختیار نہیں کر پا رہے، جتنی منہ اتنی باتوں والا حساب ہے۔
बुशरा बीबी के बहन मरियम भट्टू और तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने बरतानी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसके सबब बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या यह समझा जाए कि इमरान खान की हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा, यानी जो पार्टी रहनुमा जेल में उनसे मिलते हैं वो बाहर आकर कुछ और बात करते हैं। यकीनन ये बड़ा और संगीन इल्जाम है। पहले ही एक मसला संजानी के मुकाम पर रुकने और डी चौक ना जाने पर पार्टी में इख्तलाफात का जो है वो चला आ रहा है। पर पार्टी रहनुमाओं की जो दो आरा हैं वो सामने आ रहे हैं। आज अडियाला के बाहर अली मोहम्मद खान का कहना था कि डी चौक या संजानी जो है वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, उन्हें कोई ना बताए। सवाल एक ही है कि गोली क्यों चलाई और कोई हमें ये बातें ना बताए। ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। डी चौक था, संजानी था, वो हमारा अंदर का मामला। सियासत में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, यहाँ से इतने लोग निकलेंगे, वहाँ से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। ये स्ट्रेटजीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती है, कुछ नाकाम होती है। हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई। नाज़रीन, पीटीआई के बयानिए से वाज़ेह है कि वो एहतजाज की नाकामी को पसे-पुश डालकर एहतजाज की रात हुकूमती ऑपरेशन को अपना नया बयानिया जो है वो बनाना चाह रहे हैं। उनका फोकस एक ही है कि उनके कारकुनों को क्यों मारा गया। सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ का इस वक्त यही वाहिद बयानिया है। इसीलिए हुकूमत ने भी इस डिजिटल वॉर से निपटने की ठान ली है। खबर है कि हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत फेक न्यूज देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार भी होगा। दूसरी तरफ 24 नवंबर को होने वाले धरने में फिसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने धरनों में आईन पामाल और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कानून के मुताबिक सजा देने की हिदायत भी की। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि पंजाब ने किसी एहतजाजी कॉल पर कान नहीं धरे, किसी शहर से 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं निकले। तकरीबन 30,000 के करीब पुलिस वाले जो थे वो वहां पर तैनात थे, इनके फजूल धरने को रोकने के लिए, इनकी दहशतगर्दी को रोकने के लिए। उनको मैंने सख्ती से मना किया था कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर इनकी तरफ से जो सीधी फायरिंग की गई, अगर वो जवाब में इश्तियाल में आके गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था, सब खत्म हो जाता। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक एक कदम पीछे हटने की बजाय एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बानी पीटीआई की एक्स पर पोस्ट से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ अपनी जारहाना सियासत को जारी रखेगी। मुफाहिमत की बात मुश्किल नजर आ रही है। देखना यह होगा कि पार्टी जो है वो बानी की हिदायत पर एक लाइन कैसे इख्तियार करती है। क्या सब अडियाला से आने वाले पैगाम पर लब्बैक कहेंगे या अपनी अपनी तशरीह करके अपना अपना मतलब निकालेंगे। इसी तरह हुकूमत इक़दामात से भी वाज़ेह है कि हुकूमत बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां तेज होंगी, मुकदमात में मजीद तेजी आएगी, यानी गेम ऑन है। आने वाले दिनों में सियासी शतरंज पर दोनों तरफ से गर्मा गर्म चालें चलने को मिलेंगी। फिलहाल ये सियासी लावा मुझे ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, मुझे याद है कि आप जब हमारे शो में आए थे कुछ अर्सा पहले, इससे धरने या जो फाइनल कॉल जिसको आप कह रहे हैं उससे पहले, तो आपने खुद ये कहा था कि अगर ये धरना या ये जो फाइनल एहतजाज है ये कामयाब न हो पाया और उससे आप उस तरीके से वो जो भी आपके मुतालबात हैं वो ना मनवा पाए, तो फिर ये जो पूरी की पूरी आपकी तहरीक है या आपकी जो कोशिशें हैं या आपकी जो सियासत है वो 6 महीने जो है वो पहले चली जाएगी। अब इस वक्त आज उस धरने के बाद जब आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, जो हम सब ने देखा, और एक नया तनाजा खड़ा हो गया, अब सुनने में ये आ रहा है कि बानी ये कह रहे हैं कि अब कोई नई जो है वो हिकमत अमली सामने आएगी। तो क्या इससे हम ये समझें कि अब आपकी पार्टी एक और धरना करने के लिए जा रही है, एक और एहतजाज की कॉल जो है वो देने को तैयार बैठी है?
بہت شکریہ. جہاں تک احتجاج کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق ہے، احتجاج جو ہم نے سوچا تھا وہ یہاں اسلام آباد میں پہنچ کے ہم نے دھرنا دینا تھا، اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، لیکن جس انداز میں انہوں نے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے قتل عام کیا، ناحق بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، اور جس کے بعد یہ کہنا کہ احتجاج ناکام ہوا قطعاً غلط ہیں. بلکہ جن لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا انسانیت کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف، وہ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ریاست کو بھی بدنام کر گئے، پاکستان کی بھی بدنامی کا باعث بنے، اور پوری دنیا کا فوکس جو ہے پاکستان میں اس جینوسائیڈ کے اگینسٹ ہے. اور یہ یہاں پہ جو تاثر پوری دنیا میں پھیلا ہے کہ ملک جو ہے جبر اور فسطائیت اور اتھارٹیرین ریجیم کے کنٹرول میں ہے. تو لہذا شاید اتنے نتائج جو انہوں نے خود دیے اپنی بربریت اور سفاکیت کی وجہ سے لوگوں کو مار کے، اور اگر 10 دن یا 50 دن دھرنا بھی بیٹھتا، لیکن انہوں نے پہلے چیختے رہے کہ جی یہ لاشیں مانگ رہے ہیں، پھر انہوں نے کیوں لاشیں دی اور کیوں لوگوں کو ڈی چوک پہ یا کلثوم ہاسپٹل کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا. جب سے اسلام آباد پایتخت بنا ہے آج تک کسی ایک ریلی پر بھی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پولیس نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے. اچھا مروت صاحب، یہ بھی بتائیں کہ جب سے یہ دھرنا آپ کا جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور حکومت ظاہر بات دعویٰ کر رہی ہے کہ ناکام ہوا ہے، اس کے بعد سے بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر دو طرح کے جو اوپینینز ہیں، جو بیانی ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ آپس میں کلیش کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف بالکل کلیئر ٹرمز میں جو آڈیو لیک ہوئی علی محمد خان صاحب کی، اس میں وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بانی نے کہا تھا کہ جو 26 نمبر چنگی ہے اس سے آگے نہیں جانا، یا سنگجانی میں جو ہے وہ جا کر دھرنا دینا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بشرا بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ ڈی چوک تک آنا ہے. تو یہ جو انٹرنل ڈیبیٹ چل رہی ہے، جس کو یعنی مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جماعت اس پہ اب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بالکل کلیئر ٹرمز میں یہ ایک ڈویژن ہے. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی نے اس دن جو بانی کے احکامات تھے ان کو اوور رول کر ایک بڑی غلطی کی؟ دیکھیے، خان سے یہ سوال ہوا اور خان نے اس فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا، اور خان صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں حکمت پنہا ہے. اس وقت جو امپریشن جو ہے خان کے بیان سے قبل تک ہمارے پاس رہا ہے وہ یہ تھا کہ خان کی خواہش تھی، جو کہ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور صاحب کے وساطت سے قیادت کو پہنچائی گئی کہ سنگجانی ٹھہر جائیں. لیکن اب خان صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں جو ہے شاید وہ بات اٹل طریقے سے اب نہیں کہی جا سکتی ہے کہ خان کی خواہش یہ تھی. البتہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری ذاتی انفرادی خواہش یہ تھی کہ ہم سنگجانی یا زیادہ زیادہ جو چنگی ہیں وہاں پہ ٹھہر جاتے. ایسی بہتری کی عادت کی خواہش تھی، لیکن ورکر جو تھے بڑے چار تھے، اور پھر جو جزوی قیادت کا فیصلہ تھا تو بس پھر اسی کے بہاؤ میں سب چلے گئے. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں کہ آج شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو بشرا بی بی کے ترجمان بھی ہیں، ان کا بھی ایک انٹرویو شائع ہوا ہے گارڈین اخبار میں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بانی چیئرمین جو احکامات دیتے ہیں وہ اس طریقے سے جو لیڈرز باہر آتے ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ان کے احکامات جو ہیں وہ کنوے نہیں ہو پا رہے اور اس میں پرابلم ہے، اور اس لیے شاید بشرا بی بی جو ہیں ان کے ذریعے اب خان صاحب نے جو ہے وہ بات چیت کرنے کو ترجیح دی ہے. تو کیا واقعی میں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو لیڈرز باہر آ کر بات کرتے ہیں وہ ایکچولی خان صاحب کا جو میسج ہے وہ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پا رہے اور اس کی تشریح بھی صحیح نہیں کر پا رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قیادت کو کیا ضرورت ہے دوسری بات کرنے کی؟ اور یہ تو ہفتے میں 2-3 ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ایک دن غلط بیانی کرے گا تو 2 دن بعد خان کو پتہ لگنا ہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے کافی عرصے سے کی جا رہی ہے کہ جو لوگ باہر آتے ہیں وہ کوئی دوسری بات کرتے ہیں. میں خود ذاتی طور پہ بہت سارے ملاقاتوں کا جو ہے گواہ رہا ہوں، اور بہت سارے ہدایات جو ہیں خان کے میرے سامنے جو ہیں ہمیں ملی ہیں. کبھی میں نے بھی اناؤنس کیا کرتا تھا کسی وقت میں، اور پھر بعد میں مختلف اوقات میں مختلف لوگ جو ہیں ان کو یہ فرائض تفویض ہوئے. میں شاید اس نیریٹو کو درست نہیں سمجھتا ہوں.
اچھا مروہ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں جو بانی چیئرمین کا جو ایکس پرپیٹر پر جو پیغام آیا ہے بڑا ہی سخت الفاظ میں جو ہے وہ انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن ان سے ملاقات کے بعد جب بیرسٹر گوہر میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ ان کا لب و لہجہ، ان کی جو الفاظ کی جو چوائس تھی وہ بڑی مختلف تھی. یعنی لگتا یہ تھا کہ ان کی بات میں وہ اتنی کرختگی نہیں ہے جو ہمیں بانی کے میسج میں نظر آئی ہے. اب بانی چیئرمین ظاہر بات ہے جیل میں بیٹھ کے تو اپنا ایکس نہیں چلا رہے، تو کیا وجہ ہے کہ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر وہ کو مختلف بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بانی کے ایکس اکاؤنٹ سے کچھ اور بات کی جا رہی ہے؟ تو جو ان کا ایکس اکاؤنٹ کنٹرول کر رہا ہے کیا وہ جو ہے وہ غلط طریقے سے میسیجز کو کنوے کر رہا ہے، یا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس طریقے سے خان صاحب کی باتوں کو کنوے نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں حکومت کے اوپر تو ہمارے بہت سارے قرضے چڑھ گئے ہیں، اور بات کے لیے جو ہے اب شاید اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی اقدار کا پاس ہے ان کو، اور تھوڑی سی بھی کوئی ان میں کمپیشن ہے، کوئی ترس ہے، کوئی رحم ہے، کوئی حیا ہے، تو ان کو خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جبر کرتے کرتے پاکستان کے ساتھ کیا کر گئے. اور جہاں تک اپنے بیرسٹر گوہر کی بات کی، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، انتہائی شریف النفس انسان ہیں، اس کا انداز گفتگو اسی طرح ہمیشہ رہا ہے. جہاں تک خان کے ٹویٹ کا تعلق ہے، وہ ٹویٹ جو ہے وہ خان خود ہینڈل تو نہیں کر رہے ہیں، ان کے بیاف پہ ہینڈل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں بیرسٹر گوہر کے بیان کو اس ٹویٹ سے جو ہے آہنگ کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خان جو ہیں وہ اس کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے ہر ظلم جبر پہ. اس کے مزاج میں جھکنا یا اس کے مزاج میں جبر کے آگے جو ہے کوئی نرمی اختیار کرنا نہیں ہے. ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے وہ ایگریشن خود بھی پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایگریشن ان پہ کرتا ہے تو وہ ایگریشن کا جواب ایگریشن سے دیتا ہے، وہ سر جھکا کے بات نہیں کرتا ہے. شیر افضل مروہ صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین گفتگو کر رہے تھے اور اپنے انداز میں بتا رہے تھے کہ معاملات ان کے نقطہ نظر سے کہاں کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ظاہر بات ہے اندرونی طور پر بہت سارے چیلنجز ہیں. یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب بات چیت جو ہے وہ ان کے اندرونی اختلافات پر نہ ہو اور کسی طریقے سے لوگوں کا اٹینشن جو ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ رہے. یعنی ان کا جو نیا بیانیہ ہے جو ان کے مطابق لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور اس پہ بات ہو بھی رہی ہے. اور ہر گزرتے دن نئے قسم کے جو ہیں وہ ہمیں ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ دو مختلف طرح کے بیانیے جو ہے وہ جماعت کے اندر موجود نظر آ رہے ہیں اور ایک طریقے سے رسہ کشی بھی ہو رہی ہے. اب اس سارے معاملے میں بشرا بی بی کا جو ہے وہ جو کردار ہے، جو رول ہے، وہ اب مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. اور بار بار یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک پرو ایکٹیو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کیپیسٹی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اب ان کے ذریعے کیا پارٹی چلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ پارٹی والے تو بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ تھوڑی سی مزید بات کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے ان کی بشرا بی بی کی جو بہن ہے ان کو، مریم وٹو صاحبہ کو، کہ وہ ہمارے پروگرام میں جوائن کریں اور اسی حوالے سے کچھ بات کریں. بہت شکریہ مریم صاحبہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے اب یہ بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا رول کیا ہے. اب جب کچھ دن پہلے آپ کی اور میری بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا، یہ اگلے دن کی بات ہے جس دن وہ جو ہے وہ پرتشدد واقعات ہوئے تھے اسلام آباد میں، آپ نے کہا تھا کہ بشرا بی بی سے آپ کی ان تک رسائی نہیں ہو پا رہی اور وہ خود بھی کچھ یعنی کہ تھوڑی سی پریشان آپ نے کہا تھا لگ رہی ہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو اب اس وقت آج کے دن وہ سٹیٹس کیا ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ آپ کی باقاعدگی سے ان سے بات ہو رہی ہے اور وہ جو مشکلات جن کا آپ ذکر کر رہی تھی اس دن، کیا وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور وہ اب آرام سے اپنا ایک جو بھی ان کا رول ہے وہ ادا کر رہی ہیں؟ جی، جب میں نے آپ لوگوں سے پہلے بات کی تھی تو اٹ واز رائٹ آفٹر جو میسیکر ہوا اسلام آباد کا،
اور بہت ہی وہ خونی رات تھی اسلام آباد کے لیے، اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے اس وقت. مجھے یہ پتا لگا تھا لاسٹ کے جی بشرا بی بی کی گاڑی پہ 2 جگہ پہ فائرنگ کی گئی، دو پوائنٹس ایسے تھے جہاں پہ ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی. ظاہر بات ہے فیملی بہت ورڈ تھی، اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ان سے بات نہیں کرائی جا رہی تھی، بس کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ٹھیک ہے. میں نے اس سے اگلے دن جب وہ ایک نیوز کانفرنس کا سنا کہ وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو میں نے خود تھرو مائی کانٹیکٹس فون بی بی تک پہنچایا. ان کے پاس فون نہیں تھا، ان کے پاس ایکچولی اس سے آگے بھی 2 دن تک فون نہیں تھا. جہاں پہ وہ تھیں اس کے ارد گرد آئی ڈونٹ نو کہ جیمرز تھے کیا تھا، اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی تھی. ان کا اپنا فون جو دوسرے دن ان کو ملا بھی تو ان کا اپنا فون نہیں چل رہا تھا، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس تھی. جب تک وہ پشاور نہیں لائی گئی تو ان کے پاس ایکسیس نہیں تھی، اور ظاہر بات ہے فیملی بڑی ورڈ تھی. ابھی جو ہے وہ پشاور میں ہیں، سی ایم ہاؤس میں ہیں. ابھی ان کی طبیعت بہتر ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ اتنا فائرنگ اور پھر ایک ان نون جگہ پر جب وہ ان کے اپنے کوئی گارڈز وغیرہ بھی پیچھے رہ گئے، اور ویری ابھی وہ بہتر ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ان کے اوپر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی تھے، آج ان کی بیل ہوئی ہے. ہوپ فلی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ خان صاحب سے بات کر کے ہی پھر سب سے بات کریں گی. آئی تھنک شی وانٹس ٹو اسپیک ٹو خان صاحب فرسٹ. اچھا مریم صاحبہ، آپ نے بھی ابھی انٹرویو دیا ہے گارڈین کو، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہہ دیا ہے کہ بانی جو تحریک انصاف ہے، جب وہ جو کچھ وہ بات کرتے ہیں اور جو کچھ باہر آ کے لیڈرز بات کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ فرق ہے. آپ نے یعنی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے اس وقت جماعت کی، وہ وکٹوں کی دونوں طرف کھیل رہی ہے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو بانی کا جو پیغام ہے اس کی صحیح طور پر تشریح نہیں کر رہے، اور اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے نام لیا تھا، آئی تھنک گارڈین والوں نے وہ نام کسی بھی وجہ سے انہوں نے وہ نہیں لکھے ہوں گے. میں نے اس وقت ان پرٹیکولر بات ہو رہی تھی گوہر صاحب کی اور جو ان کے ساتھ بیرسٹر صاحب، پرٹیکولرلی بیرسٹر صاحب، کیونکہ وہ جس طرح سے خان صاحب کی طرف جا رہے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے تو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کیا 4 کنڈیشنز ہیں، 4 یا 5، اور صرف ان پہ بات ہوگی. خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے پاس جگہ چینج کرانے کے لیے آئیں آپ. یہ تو میں نے یہ بولا کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی جب خان صاحب کی ڈائریکشنز بہت کلیئر تھیں، تو ان کو جس نے بھیجا ہے تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. بٹ آف کورس اٹ سیمڈ لائک اٹ، تو وہ سب کی بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے اردو اخباروں کی کئی وہ دیکھے جو انہوں نے سرخیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے کہا کمپرومائزڈ لیڈرشپ. میں نے لیڈرشپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ہم لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو میں نے جنیرکلی کوئی بھی نہیں کہا تھا کہ جی کمپرومائز لیڈرشپ، اور یہ تو میں نے ان کے لیے بھی ایون یوز نہیں کیا. میں نے صرف یہ بولا جیسے اس میں لکھا تھا سسپیشیس کہ وہ دونوں طرف. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پیغام لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس، تو کسی کا پیغام دوسری سائڈ سے تو لے کے جا رہے ہیں. تو دیٹس what was the topic. مریم صاحبہ، آپ نے وہ آڈیو لیک بھی سنی ہوگی جو علی محمد خان صاحب کی آئی ہے، اور اس میں بڑی وہ تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بانی چیئرمین نے بالکل واضح طور پر اس دھرنے سے پہلے کہا تھا کہ سنجانی میں آپ جائیں اور وہاں جا کر بیٹھیں، لیکن بشرا بی بی نے یہ خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈی چوک تک جائیں گی. تو یعنی اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ بشرا بی بی نے جو خان صاحب کے جو احکامات تھے وہ ایک طریقے سے نہیں مانے، اور خود اپنا فیصلہ کر کر اور کراؤڈ کو وہاں تک لے گئے. تو کیا جب آپ کی بات ہوتی ہے بشرا بی بی سے، کیا وہ یہی کہہ رہی ہیں جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ فیکچول بات ہے، یا بات کچھ اور ہے؟ اور اگر کوئی اور بات ہے تو ایکچولی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا بشرا بی بی نے، اور کیا واقعی میں انہوں نے خان صاحب کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ ڈی چوک تک جانے کا فیصلہ کیا تھا؟ محمد خان صاحب، آج آپ نے وہ خان صاحب کے خود جو جرنلسٹ سے انہوں نے بات کی ہے، تو اب اگر بات آ جائے خان صاحب علی محمد خان صاحب کے درمیان میں، تو پھر ظاہر بات ہے جو خان صاحب کہیں گے وہی. مجھے تو ہمیشہ سے پتا تھا کہ خان صاحب نے کے انسٹرکشنز پہ، اور سارے پارٹی لیڈرز کو بھی پتا تھا کہ خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں ڈی چوک جانے کے لیے. اب علی محمد خان صاحب جو بھی کہیں، کسی کے کہنے پہ کہیں، اپنی طرف سے کہیں، وہ خود آنسریبل ہے. لیکن خان صاحب نے بھی آج واضح کر دیا کہ جو انسٹرکشنز تھی وہ خان صاحب کی طرف سے آئی تھی، اور خان صاحب نے ڈائریکٹلی بشرا عمران کو دی تھی.
اچھا یہ بھی بتائیں کہ اس وقت بشرا بی بی جو ہے وہ کے پی میں موجود ہیں، تو وہاں پہ پارٹی کے حوالے سے ان کا اب کیا رول ہے؟ کیا وہ میٹنگز میں بیٹھ رہی ہیں، احکامات جاری کر رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی کے تحفظات ہیں ان کے رول کے حوالے سے جو کہ بالکل یعنی کھلے عام ان پہ بات ہو رہی ہے، کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے بشرا بی بی کو ان تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، ان کو کنوے کیا ہے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بشرا بی بی کی طرف سے ایک طریقے سے یہ غلط فیصلہ ہوا کہ ڈی چوک تک جانا ہے؟ میں نے دو دفعہ میں نے جھوٹ سنا ویب پہ بھی اور نیوز پہ بھی کہ بشرا عمران نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کو لیڈ کیا ہے، کہ جہاں پہ یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ آئندہ کیا پلان ہوگا. تو لیٹ می ٹیل یو کہ جس دن پہلی میٹنگ تھی، اس کے بعد جو بالکل فرسٹ میٹنگ تھی آفٹر دیٹ میسیکر، دا نائٹ آف اس کو ہم پونی رات کہتے ہیں، تو اس میں بھی بشرا عمران کے پاس اپنا فون نہیں تھا، وہ بالکل میٹنگ کا حصہ نہیں تھی. علی امین صاحب ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ کے لیے اپنا فون لے کر آئے تھے، اور انہوں نے پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس کو یہی کہا تھا کہ میں جو بھی ساری باتیں میں خان کو بتاؤں گی. اور اس کے بعد اگلے دن پھر کہا گیا کہ انہوں نے کوئی 3 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کی، بالکل غلط، انہوں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی پولیٹیکل اس لحاظ سے بات نہیں کی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرا اپنا بھی یہی ہے تھاٹ کہ وہ خان صاحب سے ملنے کے بعد پھر خان صاحب کو جو بتائیں گے، اور خان صاحب بھی اس پہ جو ہے نا فردر ایکشن پلان دیں گے. تو وہ کیونکہ سیاست میں ہے نہیں، نہ وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، تو وہ ان کا نہیں ہے رول کہ وہ آئندہ کا جو ہے وہ دیں کہ کیا پلان ہونا چاہیے. مریم وٹو صاحبہ بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. ناظرین بڑی تفصیل سے آپ نے سنا کہ کیا موقف ہے اور بشرا بی بی کا جو رول ہے اس کو کس طریقے سے ان کی بہن کی زبانی جو ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے. ویل ٹیک اے کوئک بریک. واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں آفٹر دس بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم میٹنگ کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وہ میٹنگ چیئر کی. رابطہ کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور اس میں جو رپورٹ ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ اس وقت جو ایک سیاسی تناؤ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ دونوں سائیڈوں کو کچھ حد تک قریب لایا جائے. اب یہ ایک طریقے سے مشن امپاسبل ہے، کیونکہ جتنی پولرائزڈ اس وقت ہماری پالیٹکس ہوئی بھی ہے، اس میں یہ امیجن کرنا کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ 2 قدم آگے بڑھائیں گی اور ایک طریقے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گی، ناممکن سی بات لگتی ہے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نیت کی ہے کہ کسی طریقے سے اس صورتحال میں کوئی مثبت رول ادا کیا جائے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ کتنا پریکٹیکلی پاسبل ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اپنے بھی جو ہیں وہ بہت حد تک تحفظات ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو بلاول صاحب کا جو بیان آیا یوم تاسیس پر جس میں انہوں نے کہا کہ جی ملک میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، چاہے مذاکرات کے ذریعے ہو یا چاہے لاٹھی کے ذریعے، اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ہر طرف سے کہ کیا اب بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ بھی لاٹھی راج جسے کہتے ہیں اس کے حامی ہوتے جا رہے ہیں. اب اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو لینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اپنا رول کیا دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی میں ایک بڑی سیاسی قوت ہونے کے ناطے وہ ان حالات میں کسی بھی طریقے سے کوئی فرق ڈال سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں کہ نہیں. قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اہم رہنما ہیں، سابق انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، اور ایک بڑی ہی بیلنسڈ قسم کی اپروچ رکھتے ہیں سیاست میں. کائرہ صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ اب اس وقت جو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ایک بڑی ہی ٹینس قسم کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یعنی جو حکومت کی طرف سے جو ایک بڑی جارحانہ قسم کی ہمیں ایک رویہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کا رویہ رکھتی ہے؟ دیکھیے، مفاہمت کا رستہ کبھی بند نہیں ہوتا، مذاکرات کا رستہ کبھی بند نہیں ہوتا. احتجاج ہو رہا تھا پھر بھی مذاکرات ہو رہے تھے، رینجرز کے جوان شہید ہوئے پھر بھی مذاکرات ہو رہے تھے، پولیس کے جوان شہید ہوئے پھر بھی مذاکرات ہو رہے تھے. اب یہ مذاکرات کے سارے رستے بند کر دیے ہیں خود پی ٹی آئی نے. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا آج تک ایک دفعہ بھی اظہار نہیں ہوا، ناٹ اے سنگل ٹائم.
آپ سارے میڈیا والے بیسیکلی روز ہم سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, سیاستدانوں کو اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے فلاں کر. بھائی سوال یہ ہے کہ سیاستدان تو مظاہرہ کر رہے ہیں, خان صاحب اگر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ یہ بات ان سے کہیں نا جو کہتے ہیں کہ میں نے سوائے فوج کے کسی سیاسی حکومت سے بات نہیں کرنی. وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مینڈیٹ دیتے ہیں, پھر وڈرا کر جاتے ہیں. محمود خان اشرف صاحب کو آگے لگاتے ہیں, پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے پی ٹی آئی کا. اچھا قاہرہ صاحب, آپ خود انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں, آپ اپنی پارٹی کی جو انفارمیشن پالیسیز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پرو ایکٹیو رہ چکے ہیں, میڈیا لینڈسکیپ کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب یہ جو ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو بندشیں ہیں وہ تو ہم ایکسپیرینس ہی کر رہے ہیں, لیکن اب حکومت نے جو یہ نئی ایک اتھارٹی بنانے کی جو ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ سختیاں آئیں گی, اور ظاہر بات ہے اس کے پیچھے جو ان کی لاجک ہے وہ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی جماعت جو ہے وہ کہاں تک اس طرح کے انیشیٹو سے اگری کرتی ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے ڈیجیٹل کروز کے اوپر تنقید کر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, ایک خبر ہے ایسے اڑتی ہوئی, جب خبر آئے گی تو بات کر لیں گے اس پہ. لیکن ابھی آپ کو میں صرف اتنی گزارش کر دوں, اگر کوئی قانون فیک نیوز کو روکنے کے لیے بنتا ہے تو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں فیک نیوز پھیلا کے آپ مذہبی تناؤ, آپ فرقہ وارانہ فسادات, آپ لسانی فسادات, آپ انتہائی ٹینشن کھڑی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز پھیلانا بھی آزادی اظہار رائے ہے. فہد صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کی صورت میں نہیں ہے. فیک نیوز بیسیکلی آزادی اظہار رائے پہ خود قدغن ہے, اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے اندر عذاب پیدا کرتی ہے, وہ ابہام پیدا کرتی ہے, وہ تناؤ پیدا کرتی ہے, اور اس کو روکنا تو آپ کی بھی میری بھی سب کی ذمہ داری ہے. میڈیا کو فیک نیوز کے بارے میں اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے جس سے کوئی جنون خبر بھی رکنے کا امکان ہو تو اس پہ تحفظ کا اظہار ضرور کرنا چاہیے جب کوئی ایسا قانون آئے, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ اب جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں دونوں طرف سے بیان بازی جو ہے اس میں تلخی بھی آ رہی ہے, گرمی بھی آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ان کا جو ایکس پہ پوسٹ آیا ہے اس میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئی, اور دوسری طرف جو آج وزیر اعظم نے جو میٹنگز چیئر کی ہیں ان کے اس سے بھی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس سے بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلنا چاہ رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں کیا کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جس طرح کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بلاول صاحب نے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کو بھی ذمہ داری دی ہے, تو کیا طریقہ ہے یا کوئی طریقہ آپ کے خیال میں ہے کہ اس ماحول میں دونوں جو سائیڈز ہیں ان کو کسی طریقے سے ٹیبل پہ لایا جائے اور ایک بیر منیمم ایجنڈا پر بات کی جائے تاکہ تھوڑا سا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اس میں کچھ کمی ہو؟ کی گزارش ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو پی ٹی آئی کی حقیقت سے انکار کرتے نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک صداقت ہے, ایک حقیقت ہے, اور ہم اس کو مانتے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سارے سسٹم کے اندر آئے. آپ ذرا غور کیجئے, جب ہمارا اور پی ٹی آئی کا پچھلی حکومت میں تناؤ تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے ڈائلاگ کا رستہ کھولا تھا, اور پھر سپریم کورٹ اس میں مداخلت کر گئی, پھر وہ مذاکرات ہوئے تو خان صاحب نے وڈرا کر لیا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مذاکرات کے ذریعے اس الیکشن کے بعد بھی ہم نے رستہ پیدا کیا کہ ڈائلاگ کیا جائے, بیٹھا جائے, وے فارورڈ تلاش کیا جائے, لیکن اس پہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے. سو عرض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو ہمیشہ یہ بات سمجھتی ہے, بھلے پی ٹی آئی نے ہمیں کوئی گالیاں دینے میں کمی نہیں چھوڑی, پی ٹی آئی کے لیڈر نے بھی کبھی گالیاں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے کبھی irresponsible behavior نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اچھا, دوسرا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے قاہرہ صاحب, وہ فیصل واڈا صاحب کی ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب سے. اب یہ کیونکہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں ان کا جو موقف ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, وہ تو بڑے ڈنکی کی چوٹ پر جو ہے وہ پاکستان تحریک کے انصاف کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور بڑی سخت زبان میں تنقید کر رہے ہیں. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے بلاول صاحب سے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, یعنی کس کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا کوئی اچھی بہتر مثبت ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ جہاں تک واڈا صاحب کی اور بلاول صاحب کی ملاقات ہے, واڈا صاحب ان سے ملنے گئے تھے,
मुलाकात की तफसील का तो मुझे नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वहां था नहीं, वोडा साहब की उनकी मुलाकात किसी पैगाम रसानी के लिए नहीं है। मैंने अर्ज किया कि हमें पैगाम रसानी अगर करनी होगी मुस्लिम लीग को तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। वोडा साहब इससे पहले भी मिलते रहते हैं, उनको सिंध से सपोर्ट भी मिली थी जब वो इलेक्ट हुए, वो मिलते रहते हैं पहले भी, तो एक मामूल की मुलाकात थी, उससे ज्यादा नहीं थी। अच्छा खैर साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब की अगर हम तकरीरें सुने तो, और जो भी वो मीडिया से बात कर रहे हैं, उसमें जो उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN की गवर्नमेंट के हवाले से, और वो यानी ये भी नहीं कि वो कुछ बड़े उनको नर्म अल्फाज में उनका जिक्र करते हैं, वो बड़े ओपनली आके बात कर रहे हैं कि जो जो उनको मसाइल हैं, और बल्कि PMLN की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी खुल के तनकीद कर रहे हैं। तो ये जो तमाम इशूज़ हैं, तमाम जो शिकायतें हैं, क्या अब इनको रिजॉल्व करने के लिए कोई मुलाकात प्लान हुई है, कोई बैठक हुई है, कोई बातचीत चली है, कहीं पे कोई बंद दरवाजों के पीछे मुज़ाकरात हुए हैं जिनसे लगता है कि मामला जो हैं वो अब सुलझने की तरफ जा रहे हैं, या अभी ये उसी जूं का तू जो है मामला खड़ा हुआ है और प्रॉब्लम जो है वो उसी तरीके से सुलझ रहे हैं? पानी के इशू पे मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला के उसमें तमाम सूबों को एतमाद में लेना चाहिए। ये हमारे दरमियान सूबाई यकजहती के लिए बहुत एक ज़रूरी इशू है, और ये बात दुरुस्त है कि कोई पार्टी, कोई भी जमात किसी सूरत किसी को ये इख्तियार नहीं देगी कि वो जो तयशुदा फार्मूला है, तरीक़ाकार है, उससे हट के किसी तरीके से पानी की तकसीम के उस जो इत्तेफाक राय से तयशुदा फार्मूला है उसमें कोई तरमीम या तखफीफ करे। अगर ऐसा होगा तो फिर सारे सूबे या पाकिस्तान और सिंध के नहीं, फिर सारे पाकिस्तान के लोग इस पे एहतजाज करेंगे, हम साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ये इशू तब छेड़ा जाए जब इसका कोई नीचे वजूद आए, और वजीर आजम साहब को चाहिए कि अब इसमें मजीद डिले ना करें, बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग फौरी तौर पर तलब करें और इस इशू को एड्रेस कराएं। जी, कमरजमान खैर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, आप सुन रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमत सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के हवाले से निमटने की क्या कोशिशें करने जा रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क में इंटरनेट का बंद होना अब हमारे लिए एक मामूल बन चुका है। हर दूसरे रोज जो है वो ज़ेरे समंदर में कोई ना कोई शार्क आती है, हमारे इंटरनेट केबल को काट के चली जाती है। लाख दफा लोग चीखते रहे मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। शायद शार्क ही इतनी ताकतवर है कि कोई उसको रोकने की जसारत नहीं कर सकता। हुकूमत के पास इंटरनेट की बंदिश से मुताल्लिक कोई जवाब मौजूद नहीं, या जवाब मौजूद है मगर कोई बताना नहीं चाहता। फेक न्यूज इस वक्त यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा और संगीन मसला है। हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया है, जो कि रिपोर्ट हो रहा है, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जो सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का काम करेगी। मगर हुकूमत को इस बात की गारंटी देना पड़ेगी कि इससे आम पाकिस्तानी मुतासर नहीं होगा, क्योंकि अब तक इंटरनेट के हवाले से जितने भी स्टेप्स हुकूमत ने लिए हैं उससे आम पाकिस्तानी और IT इंडस्ट्री मुतासर हुई है। एक्स पर पाबंदी से लेकर फायरवॉल की इंस्टॉलेशन और VPN पर पाबंदी तक हर शहरी इन इकदामात से परेशान हुआ है, जबकि IT इंडस्ट्री को भी नुकसानात का सामना है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका रोजगार इंटरनेट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है। फूड डिलीवरी, राइडर्स और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े दिहाड़ीदारों को अपना रोजगार खतरे में दिखाई दे रहा है। डिजिटल मईशत के दौर में इंटरनेट की बंदिश से ई-कॉमर्स का शोबा शदीद मुतासर होता है। बिजनेसमैन दूसरे मुल्कों से शिपमेंट मंगवाने और भेजने के लिए परेशानी से दो चार होते हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि और बंदिश के बायस पाकिस्तानी मईशत को यौमिया अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक दीगर शोबों के अलावा सिर्फ पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है, लेकिन इंटरनेट सुस्त रवि की वजह से यह शोबा शदीद मुतासर है। इंटरनेट स्लो होने से मईशत और GDP पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के मुताबिक फायरवॉल और इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। हुकूमत को माशी इशारों की बेहतरी के दावों के साथ साथ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और इंटरनेट की बंदिश का फौरी कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा, वरना गिरती सिमलती और लड़खड़ाती मईशत को सहारा देना मजीद मुश्किल होता जाएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।